السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج ہماری دوبارہ کلاس شروع ہو گئی ہے۔ الحمدللہ چھٹا پارہ ہے سورۃ المائدہ اور ہمارے 9 رکوع ہو گئے ہیں، یعنی 34 آیات 35 آج ہم نے شروع کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وابتغوا اور تلاش کرو علیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ۔ یہ میں تیز اس لیے لکھاتی ہوں کہ انہوں نے ترجمہ لکھا ہوا دہرائی ہے، اس لیے زیادہ تیز ہوگا۔ باقی جو پارے نہیں لکھے وہ انشاءاللہ آرام سے لکھاؤں گی۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم، اگر یہ کہ ہوتا ان کے لیے ما فی الارض، جو زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ومثلہ ما، اور اتنا ہی ما اس کے ساتھ اور، لیفتدوا بہ، تاکہ وہ فدیے میں دیں اس کے ساتھ، من عذاب سے، یوم القیامت، دن قیامت کے، یا بدلے میں دیں اس کے ساتھ یا فدیہ دیں۔ ما تقبل منہم، نہیں قبول کیا جائے گا ان سے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں، یخرجوا من النار، کہ وہ نکلیں آگ سے، وما ہم بخارجین منہا، اور نہیں وہ نکلنے والے اس سے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دائمی۔ والسارق والسارقۃ، چور مرد اور چور عورت، فاقطعوا ایدیہما، پس کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ، جزاء بدلہ ہے، بما کسبا، اس وجہ سے جو دونوں نے کیا، نکالاً، یہ سزا ہے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا عبرت بھی اس کے معنی ہوتے ہیں، نکالن کا معنی عبرت بھی اور سزا بھی۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ فمن تابا، پس جو کوئی توبہ کرے، من بعد ظلم ہی، بعد اپنے ظلم کے، واصلح، اور اصلاح کر لے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، یتوب علیہ، توبہ قبول کرے گا اس کی، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ علم تعلم، کیا نہیں تو جانتا، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی، یعذب من یشاء، وہ عذاب دے گا جسے چاہے گا، ویغفر لمن یشاء، اور بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا رسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک الذین، نہ غمگین کرے آپ کو وہ لوگ، یسارعون، جو جلدی کرتے ہیں، فی الکفر، کفر میں، من الذین، ان لوگوں میں سے، قالوا، جنہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے، بافواہہم، اپنے منہوں سے، ولم تؤمن قلوبہم، اور نہیں ایمان لائے ان کے دل، ومن الذین ہادوا، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، سماعون للکذب، وہ سننے والے ہیں جھوٹ کے، سماعون لقوم آخرین، اور سننے والے ہیں قوم دوسری کے، یعنی سننے والے سے سماعون، بہت سننے والے جاسوس ہیں، جاسوس ہیں جھوٹ کے، اور جاسوس ہیں قوم دوسری کے۔ لم یاتوا کا، نہیں وہ آتے آپ کے پاس، یحرفون الکلمہ، وہ بدل دیتے ہیں کلام کو، من بعد مواضع، اس کی جگہ سے، یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، اگر تمہیں دیا جائے یہ، فخذوہ، تو اسے لے لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اگر نہ دیے جائے یہ، فاحذروا، تو اس سے بچو، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، جس کے ساتھ ارادہ کرے اللہ تعالیٰ، فتنہ، تو اس کی آزمائش کا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو ہرگز اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھے گا۔ اولئک الذین، ایسے ہی لوگ ہیں، لم یرد اللہ، نہیں ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے، ان یطہر قلوبہم، کہ وہ پاک کرے ان کے دل، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بڑا۔ سماعون للکذب، جاسوس ہیں جھوٹ کے، اکالون للسحت، کھانے والے ہیں حرام، فإن جاؤک، اگر وہ آتے ہیں آپ کے پاس، فاحکم بینہم، پس آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان، واعرض عنہم، یا آپ اعراض کریں ان سے، وإن تعرض عنہم، اگر آپ اعراض کریں ان سے، فلن یضروک شیئا، تو ہرگز آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، وإن حکمت، اور اگر آپ فیصلہ کریں، فاحکم بینہم، تو فیصلہ کریں ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں انصاف کرنے والوں کو۔
وکیفہ یحکمونہ کا، وہ آپ سے کیسے فیصلہ کروائیں گے، وعندہم التوراۃ، ان کے پاس تو تورات موجود ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم ہے، ثم یتولون، پھر وہ پھر جاتے ہیں بعد ذالک، بعد اس کے، وما اولئک بالمؤمنین، نہیں ایسے لوگ ایمان لانے والے۔ یہ وہی ہے نا کہ پہلے تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے وسیلہ اسی کو تلاش کرو، اس کے راستے میں جہاد بھی کرو، یعنی کوشش کرتے رہو اس کے راستے میں اللہ کے احکام کے مطابق، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اپنی ساری زندگی ہم نے گزارنی ہے اللہ کی رضا کے لیے جد و جہد میں، یہ مقصد ہے ہماری اصل زندگی، مقصد یہی ہے۔ یہ جو ہے نا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں میں نے پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو عبادت کرنے سے مراد یہ ہے کہ میری فرما برداری کریں، جو میں نے اسے بنایا، میں نے اسے دنیا میں بھیجا، اس کی تربیت کا انتظام سارا میں نے کیا، اب اسے چاہیے کہ میرا فرما بردار ہو کے زندگی گزارے۔ اگر ماں اپنے بچے سے یہ امید کرتی ہے کہ میں نے تمہیں پالا پوسا اتنا بڑا کیا، تم اس کا کہنا مانو، تو پھر اللہ تعالیٰ تو وہ باپ ماں بھی اللہ کی نعمت سے ہمیں ملے ہیں نا۔ یعنی دنیا کی جتنی نعمتیں وہ اللہ کی طرف سے ملی ہیں، میری ذاتی ہیں، کسبی ہیں، جو بھی ہیں اللہ کے حکم سے مجھے ملی ہیں۔ اس لیے آپ تھوڑا سا غور کریں نا۔ کل میں سوچ رہی تھی، وہاں میری وہاں بھی تھی نا PCS شہر میں کلاس، میں کہتی اگر ہم اپنی طرف واقعی نظر دہرائیں نا، صبح اگر میں سجدے میں گر جاؤں نا اور خیال رکھوں میری توجہ اللہ کی طرف، تو ایک نعمت دوسری تیسری، میں تو پاگل ہو جاؤں گنتے گنتے، اور میرا سجدہ ساری نہ اٹھے، ساری نہ اٹھے، اگر میں غور کر کے کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا۔ اب یہ آج کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم 2 ماہ بعد اکٹھے ہوئے الحمدللہ صحت اور ایمان کے ساتھ۔ یہ اللہ کی قدرت ہے نا، اللہ نے ہمیں دن رات بھی دیے، اتنا وقت بھی گزارا، پھر ہم یہاں کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں تو کم ہے۔ تو اللہ کا شکر زندگی ہے ہی شکر اور صبر کا نام۔ شکر تب آئے گا جب میرے اندر صبر یعنی قناعت ہوگی، جب قناعت نہیں ہوگی تو صبر نہیں آئے گا، قناعت نہ ہوگی تو الٹ کیا ہوگا، لالچ، اور وہ لالچ کیا ہوگی، الہاکم التکاثر، لالچ مجھے لے ڈوبے گی، لالچ مجھے لے ڈوبے گی، دنیا میرے اندر کھب جائے گی، پھر میں دنیا کے اندر کھبنا یا دنیا کے اپنے اندر سما لینا یہ بڑی غلط بات ہے۔ میں دنیا پر سوار ہو جاؤں، دنیا میں کھب نہ جاؤں، دنیا کو آخرت کے ماتحت کر لوں، یہ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں۔ کام تو میں نے، اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا نا، میں وہاں تو نہیں ہوں آخرت میں، تو یہاں پہ ہوں نا، یہاں رہ کے میں نے توجہ آخرت پہ رکھنی ہے، بس یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ آج چونکہ اب الحمدللہ دوبارہ یعنی کلاس شروع ہے، الحمدللہ دورہ قرآن میں بہت کچھ اللہ نے ہمیں غور کرنے کی توفیق دی، لیکن اب چونکہ یہاں ہم ذرا اور طریقے سے چلتے ہیں اس کلاس میں، تو ہم نے اب کوشش کرنی ہے کہ ہماری زندگی میں نہ تبدیلی آنی چاہیے۔ اتنے اہم دن ہم نے گزارے ہیں، وہ دن بھی بس روکھے پھیکے گزر ہی گئے ہیں، سچی جو بات ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے صبح ہمارا ایک ہوتا تھا یہ دورہ قرآن کا سلسلہ، ورنہ اس کے علاوہ پتہ نہیں پورے فضا میں بھی نہ رمضان کا وہ چیز نظر نہیں آتی تھی، رمضان کی وہ چیز نظر آتی پتہ نہیں، یا مجھے نہیں نظر آئی واللہ عالم، یعنی ارد گرد نظر درانا اسی طرح ہی وہی سارا کچھ۔ اب دیکھیں ہم ماشاءاللہ رات کو اٹھتے رہے ہیں سحری کے وقت، اب اگر اپنی عادت پختہ کر لیتے اس وقت اس کے نفل پڑھنے کی اور تہجد پڑھنے کی تو کتنا اچھا ہوتا ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ بھی دل لگتا تھا، اور پڑھتے تھے اور پڑھنا، یہاں سے پڑھ کے گئے وہاں گھر جا کے پھر پڑھنا، پھر دیکھنا، اس کے بعد پھر قرآن مجید بند، اس کے بعد قرآن مجید بند۔ یعنی اس کلاس میں کل میں نے کہا اپنے پچھلے سبق یاد کیے ہوئے ہیں، کہتے باجی آج تو عید ہے نا، آج تو ایسی باتیں نہ کریں، یعنی عید ملن پارٹی تھی نا ادھر بھی کر، اللہ کا شکر ہے آج آخری پارٹی ہوگی عید الحمدللہ، ساری کلاسوں کی ہو گئی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو وہ اکٹھے ہونے کا مقصد کیا تھا کہ ہم نے جو کچھ سیکھا نا، تو اللہ ہم پہ ایسے اثرات چھوڑ دینا کہ دیکھیں اگر رمضان کے مہینے میں آپ پہ اثرات نہ چھوڑے تو پھر کیا چیز اثرات چھوڑے گی۔ اسی مہینے میں تو قرآن مجید نازل ہوا ہے، اسی سے ہم نے ہدایت پانی ہے، اسی سے ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ کوشش کریں ہم اپنے بچوں میں نا آہستہ سا شوق پیدا کرنے کی کوشش کریں، انہیں ادھر لگائیں۔ ہم کیوں ناکام ہو جاتے ہیں، ہم سب ناکام ہو جاتے ہیں، کیوں ہو جاتے ہیں سمیت میرے، ہم سب ناکام ہوتے ہیں، کوشش کرتے رہیں کوشش کرتے رہیں۔ اب ہوتا یہ آخری کار آ کے یہ پیچھے 3-4 دن وہ مریم آئی تھی بیٹی میری وہاں سے مٹی باؤ سے، پھر اکٹھی ہوتی نہیں ہیں ساری روزانہ 2-3 گھنٹوں کے لیے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا
پہلے میرے گھر اسٹیج تھی کہ میری بچیاں جب چھوٹی تھیں نا تو میری جو بھانجی جس کو میں نے اپنے پاس رکھا تو وہ جب آتی تھی بچوں سمیت تو میری بچیوں نے رات یہاں بیٹھ جانا ڈرائنگ روم میں میٹرس بچھا کے، ہم ادھر سوتے تھے، تو انہوں نے باتیں کرتے رہنا، فاروق صاحب نے کہنا ہے نا جا کے کو مت بج گئی ہے، یعنی 10 بجے کے بعد تو سواری پیدا تھا وہ جا کے، تو 10 بھی ان کے لیے نا وہ تھا کہ ڈانٹ کھا رہی ہیں 10 بجے تک۔ اچھا وہ اسٹیج گزری، آگے سے ماشاءاللہ پوتیاں نواسیاں ایسی ایج کی ہو گئیں، وہ جب اکٹھی ہوتی تھی تو ساری رات 2 بجے جا کے کہیں سوتی تھی۔ اچھا اب جب ان کی اسٹیج آئی تو تب فاروق صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، چھٹا سال ہے ان کو، تو ظاہر 5 سال پہلے وہ اسی اسٹیج میں تھی نا، آپس میں ہی ہاں گزار رہی ہیں رات۔ میں نے جب بولنا تو بیٹی امی جی کبھی چار پیاری اکٹھی ہوتی ہیں گھر میں، آپ دیکھیں ہماری بچیاں بیچاریاں کسی بات کرتی ہیں چپ ہی تو رہتی ہیں، امی جی ذرا کھلکھلا کے ہنس رہی ہیں، آپ کو خوش ہونا جی۔ میں کہ میری بات سنو، 10 بجے سو کے صبح 5 بجے اٹھ کے سارا دن کھلکھلاؤ، میں کب منع کرتی ہوں آپ کو، رات کو کیوں کھلکھلاتے ہو؟ ان کو رات کو عبادت کا مزہ آتا تھا، ان کو رات کو گپوں کا مزہ آتا ہے۔ اب کیا اچھا اب وہ اسٹیج گزری، اب پوتے پوتے نواسے، اب پوتے اور نواسے آگے وہ ایج فیلو ہیں۔ 2 راتیں میری تو مل کے رہے ہیں، یحییٰ کے بیٹے اور یہ احمد، اور ادھر مریم کا بیٹا۔ میں 1:30 بجے اٹھ کے آئی واش روم جانے کے لیے، پتہ تو آ گئی تھا، پتہ تو لگ ہی گیا نا دادوں بجلی اب جا دو، میں نے پھر نکلتے واش روم سے کہنا، میں کیا سوتے نہ بنو، مجھے بتا میں نے اندر جانا ہے، آپ نے پھر وہی کچھ کرنا ہے۔ اور واقعی ایسے کا 2 راتیں ادھر ہیں، یہی ایک طرف سارے بچے 2 راتیں ادھر، جس میں بولنا مریم نے بھی آنا، امی جی آپ تو نمونہ ہیں، امی جی نہ سختی کریں امی جی پلیز۔ میں کہ مجھے سمجھا رہی ہوں، ان کو کیوں نہیں سمجھاتے ہو، کیوں نہیں کہتے کہ نانی امی صحیح کہہ رہی ہیں؟ نہیں امی جی آپ کو اس دور کا نہیں پتہ، بچوں کو کہہ دو نا کہ نہیں تو آج کے بعد نہ آنا، تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے کوئی نہیں آنا نانی دادی کو لسی، وہ چھوڑ دیں گے نانی دادی دونوں کو۔ اب بتائیں، ایک بچی الگ سمجھا رہی ہے، دوسری الگ سمجھا رہی ہے، پرسوں کوئی دماد میں بات کرتی، میرے جی جو بھی تھا نا میں نے کہہ دیا۔ بعد میں سائمہ عاشی مجھے لے کے امی جی آپ پلیز کچھ تو رکھ لیا کریں، میں کہ میرے سے نہیں رکھا ہے، میں کیا کروں؟ اسی بات کو مریم سائمہ نے اتنے آسان طریقے سے نبھا لیا، لیکن میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ کہتی ہے امی جی اتنا اچھا آپ کی طرف رجوع ہو چکا تھا، بعض بات نمازی ہو گیا تھا بندہ، آپ نے آج یہ بات کہہ کے نا اس کا دل دکھایا، مجھے لگتا ہے وہ ضد میں نماز بھی چھوڑ دے گا۔ تو میں کیا کروں، میرے سے نہیں ہوتا نا کہ میں چکنی چپڑی باتیں کر کے نہیں ہوتا، میرا خیال ہے دین کے معاملے میں ہونا بھی نہیں چاہیے جہاں تک میرا خیال، لیکن برداشت ہونی چاہیے، تحمل ہونا چاہیے، یہ خیر جو انسان کمزور ہے، میں کہتی کہ کس حد تک برداشت کریں۔ تو میں یہ کہتی ہوں ہم آہستہ تربیت مائیں کرتی رہیں نا، پھر میرا اب دیکھیں نا مائیں جب ساتھ تھیں تو میں کیوں بولوں، میں کیوں کہتی تھی، اس لیے کہ مائیں نہیں کہہ رہی تھی تو مجھے کہنا پڑا، اور وہ بھی کہتی ہیں امی جی اس لیے مائیں چپ ہیں، پتہ دادی نے بولنا یا نانی نے بولنا اس لیے مائیں چپ ہیں۔ تو مجھے اگر مائیں چپ رہ سکتی تو آپ کیوں نہیں چپ رہتی؟ اب سوچو ذرا، نہیں الٹا۔ اور میں فاروق صاحب کو یہ کہا کرتی، یقین جانے جب بچوں نے باہر جھولے لینا نا، ان کے پاس آؤ، میں کہ میری بات سن، ان کی مائیں موجود ہیں، آپ کو کیا فکر ہے؟ یعنی میں انہیں یہ کہا کرتی تھی کہ آپ اتنی فکر مائیں موجود ہیں، کہتے تھے نہیں سمجھا اپنے بچوں کی، یہ ہم نے سمجھنا ہے۔ اب میں سوچتی ہوں جو میں انہیں سمجھاتی تھی اب میری بچیاں مجھے سمجھاتی ہیں۔ آپ کو پتہ چلا کہ وہ ہیں کہنے کے لیے، تو اس لیے آپ میں صبر تھا، اب آپ کو پتہ اگر میں نہیں کہوں گی تو پھر کوئی بھی نہیں کہے گا۔ نہیں تو فاروق صاحب مجھے کہتے تھے، انہوں نے کہو، اچھا خود تھوڑی کہتے تھے، تب بھی مجھے ہی آگے لگاتے تھے کہ ان کے جا کے کہو دیکھیں مائیں کو فکر نہیں ہو رہی، انہیں کہیں ذرا، تو میں کہنا اب کیوں کرتے ہیں، میں کیوں کہوں، ٹھیک ہے مائیں ہیں۔ تو ہم یعنی کوشش کریں، دیکھیں آہستہ ایسا کریں گے تو پتھر پہ بھی قطرہ قطرہ پانی گرے تو ضرور اس میں فرق پڑتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم قطرہ قطرہ کر کے نا بچوں کو دین کی طرف لے آئیں۔ سختی، ڈانٹ ڈپٹ والی سختی تو ہے نا، دنیا کے لیے ہم جھڑکتے ہیں، دیکھیں اسکول کالج کے جب جھڑکتے ہیں تو تب تو کوئی نہیں کچھ کہتا۔ پھر دادیاں منع کرتی ہیں، مائیں کہتی ہیں نہیں ضروری ہے اس ٹائم۔ اب بتائیں، اس لیے ہم کوشش کریں کہ پہلے اپنی تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کر دے، انشاءاللہ کوشش ہم بہت کی ہے، ارادے بھی کیے ہیں، انشاءاللہ ہماری اصلاح ہوگی انشاءاللہ۔ جب ہماری عملی اصلاح دیکھیں گے نا، پھر وہ خود بخود ہی شاید مائل ہونا شروع ہو جائیں، لیکن اس کے بعد جب ہماری عملی اصلاح ہو جائے نا، پھر عملی اصلاح میں یہ بھی بات شامل ہے کہ آپ آسان طریقے سے بلائیں۔ پھر اگر دشمن دوست ہو سکتا ہے تو اپنے دشمن کیوں ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ سختی سے ہوتے ہیں نا، پھر سختی سے ہو جاتے ہیں نا۔
اور نرمی سے دشمن بھی دوست ہو جائے گا. تو پھر ہم کوشش کریں انشاءاللہ اپنے اندر تحمل پیدا کریں اور اس طریقے سے اصلاح کریں کہ اس پہ اثر، اور وہ دیر پا ہوتے ہیں جو سختی والے اثر ہوتے ہیں وقتی طور پہ بچے مانا پھر ختم ہو گئی. اب وہ میری سختی سے ڈرے تو بجلیاں بجائی نا، اور میں جب اندر گئی تو دوبارہ شروع ہو گئی. یہ چیز یہ جو اندر اٹھے. بیٹھا رہے گا، ہاں جی یہ بیٹھا رہے گا. تو یہ بیٹھے رہنا نا ان کا ایک دن بدل دے گا، موڑ آ جائے گا ایک دم سے. یہ ہوگا ہاں وہی نا پلیز ان کے اس اندر تو طرح. یہ چیز ہاں ہوگی نا اچھی. ہاں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر کرے. کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بہترین دور وہ ہے، آپ نے خود فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرے بعد اگلا، پھر اگلا، پھر آہستہ آہستہ ہوتا جائے گا. اور اس دور میں جو بھی اللہ کے لیے جدوجہد کرے گا 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے جو ایک حدیث کو زندہ کرے گا. اور اس فتنوں کا دور آ چکا ہے، مکمل طور پہ آ چکا ہے سمے. تو اس وقت ہاتھ میں انگارہ رکھنا آسان ہے، دین بچانا مشکل ہے. اپنے گھر میں یعنی اپنے ملک کی تو بات ہی چھوڑے نا، معاشرے کی تو ابھی بعد میں بات آئے گی. پہلے گھر سے میاں بیوی سے مل کے گھر بنا، پھر بچے ہوئے، پھر خاندان بنتا چلا گیا، پھوپھیاں مامی چاچا یہ خاندان بن گیا نا. اگر خاندان کی اصلاح ہوتی ہے تو پھر انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی. لیکن کچھ ایسا ہے کہ موجودہ دور میں یہ پکی بات ہے کہ برداشت کی کمی ہو رہی ہے ہمیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ باقی صحابہ کا صبر دیکھے نا، کتنا صبر تھا. صبر استقامت کے ساتھ سارا کچھ کیا. دین پہ جمے بھی رہے. حضرت عمر سے سارے ڈرتے تھے کہ جہاں سے عمر گزرتا ہے وہاں شیطان راستہ بدل لیتا ہے. لیکن اسلام کیسے پھیل گیا. دین کے اصول میں سختی تھی ان کے، وہ خود پہ کرتے تھے سختی نا، تو اور خود عمل کرتے. عمل زندگی تھی نا، بات ساری ہے. عمل زندگی ہو جائے نا پھر سختی بھی تھوڑی سی اہمیت رکھ لیتی ہے. لیکن اگر نہ ہو، اپنا نہ ہو تو پھر نہیں ہوتا. تو ہم کوشش کریں کہ انشاءاللہ اپنے اندر ایک عہد بنا لیں کہ بچوں کو آسان طریقے سے قرآن مجید کی نا لالچ بے شک دیں. بعض کہتے ہیں مجھے قرآن مجید سے لالچ نہ دیا، میں تو لالچ سے پڑھیں گے. میں نے شاید بتایا تھا، میں نے رمضان سے نا 8 دن پہلے پورے اپنے بچوں کے گروپ میں کیا تھا جو حافظ قرآن ہے. میں کہ جتنے حافظ قرآن بچے ہیں کہ روز کا ایک پارہ مجھے سنا کے یا اپنی ماؤں کو سنا کے پورا قرآن کر لیں گے تو میرے سے 10,000 ان کا انعام ہے. کون لے سکا؟ صرف یہ ایمن میری پوتی یہ والی اور عاشقہ بیٹا. اور میں نے یہ تو نہیں کہا تھا میرے بچے، میں نے کہا تو جو اب حافظ بنے. تو عاشقہ کہتی ہے مجھے تو میں آپ کی بچی نہیں ہوں. میں نے پورا پوچھا، میں نے اور اساد نے دوڑ کیا. میں کہ لے پھر تو بھی لے لو. تو سائمہ کہتی ہے مجھے میرا بھی عید والے دن مکمل ہو جانا ہے. وہ بھی کر رہی تھی. میں کہا ٹھیک ہے، میں نے جو وعدہ کیا وہ تو میں کروں گی. اور ماشاءاللہ میں نے اس کے سامنے پوتی کو پہلے اس دن دیا جس نے آخری تراویح سنائی. پھر میں نے اس سے کہا کہ یہ اس دن عید والے دن بھی سب کے سامنے دوبارہ میں پکڑاؤں گی تمہیں کہ یہ اس کا اسپیشل انعام. لیکن باقیوں کو اثر نہیں ہوا. نہیں جنہوں نے نہیں میرا نا دادا ہم 10,000 کے لیے قرآن کیوں سناتے. اور میں کہا تسی ویسے ہی نہیں سنانا، 10,000 تو الگ بات ہے. میں نے لالچ دی تھی شاید سنا لو گے. تو کہتے ہیں قرآن کی لالچ نہ دو. کیوں؟ ہم دنیا کے لیے جب لالچ دیتے ہیں تو اس کے لیے بھی لالچ دینا خردانہ تو گناہ حرام تو نہیں نا ہے. جیسے اس کی کمائی بھی حرام نہیں ہے جو ضرورت مند ہے. تو اب جو کسی کو ضرورت ہے کہ حفظ پکا کریں، حفظ پکا کریں، تو اس لیے یعنی یہ ضرورت ہے تو اس کے لیے بندہ لالچ دے سکتا ہے. تو قرآن مجید کے لیے نا ہم اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کر لیں کہ ہم نے اس کو جتنا چاہیں اپنی زندگی میں جاری کرنا ہے. اور صرف چھوٹا سا نسخہ ہے کہ اپنے اوپر قابو پا لیں اللہ کے حکام کے سامنے. جہاں اللہ کو حکم آگے ہم کبھی نہیں کہہ سکتے اس پہ عمل کرنا مشکل ہے. میرے لیے مشکل ہے کہہ لیں تو الگ بات ہے. یہ کہ اس پہ عمل کرنا مشکل ہے یہ نہیں ہے. میری چونکہ ابھی ایمان میں کمی ہے، ایمان میں کمزوری ہے، اس لیے مجھ سے ابھی عمل نہیں ہو رہا. جب یہ کہتے ہیں نا اس دور پہ اس پہ عمل کرنا مشکل ہے، ہم اللہ کو جھٹلا رہے ہیں کیونکہ یہ قیامت تک کے لیے ہے. اس لیے میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم نے یہ نہیں کرنا. اب دیکھیں نا یہ آتے تھے، ایک تو یہاں چور اور چورنی کا ذکر آ گیا نا، کوئی ہاتھ کاٹ دو. اب کہتے ہیں یہ بھی ظلم ہے. اسلام اسلام اسلام، امن امن، سلامتی کا دین. اسلام اور ایمان دونوں ایک سلامتی سے ہے کہ امن سے ہے. یہ کیسا امن ہے؟ ایک تو اس نے چوری کیا بیچارے نے مجبوری کے ہاتھوں، جو تعویل دیتے ہیں تو اوپر سے ہاتھ بھی کاٹ تو بیچارہ معذور ہو کے رہ جائے. جب اسے پتہ ہوگا کہ اس کے بدلے مجھے محنت کرنا ہے، جس ہاتھوں نے محنت نہیں کی چوری کر اسے کاٹو تو پتہ چلے گا یہ ہاتھ محنت کے لیے دیے گئے تھے، چوری کے لیے نہیں دیے گئے تھے. اور وہی نا جہاں سزا لاگو ہوگی وہ پہلے ڈرے گا کہ بہتر میں کچھ محنت کر لوں یا ویسے کسی سے مدد مانگ لوں لیکن چوری نہ کروں.
یہ اس کے ذہن میں ہوگا، کیونکہ عبرت ہے۔ اللہ نے بتا دیا نا کہ جب ہاتھ کاٹو گے یہ عبرت ہوگی، تاکہ دوسرے ایسا کام نہیں کریں گے۔ لوگوں نے عام امیج بنا لی نا کہ اسلام امان ہے، امان اسلام دی امن اسلام دی اس طرح نہیں، وہ پورا مکمل ایک ہاں وہ پورا، ہاں پورے معاشرے میں امن چاہتا ہے۔ چیز ہونی چاہیے۔ انالیٹکس تھا وہ اسٹاک مارکیٹ کا، وہی میرے میاں سن رہے تھے، تو وہ بھی کہتے جناب کہ نا ہمارے مذہب میں تو منع ہے، تو امن اسلام دے کا ہے، تو یہ نیوکلیئر انرجی جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو حالانکہ میں نے حدیث سنی تھی عالم صاحب سے کہ ہمارے مذہب میں کیا کہا ہے، جتنے گھوڑے انہوں نے باندھے ہیں اتنے آپ بھی باندھیں۔ ہاں رباط الخیل، پہلے گھوڑے تیار رکھو، اپنی مکمل تیاری رکھو۔ مطلب یہ تو نہیں ہے آپ کو کچل کے چلے جائیں، ہم اسلام کا اشتہار کرتے ہیں۔ وہی نا، اپنی تیاری رکھنی ہے ہم نے میں بھی نے ساری۔ کہا یہ اس آدمی کا اپنا علم تھوڑا ہے کہ اگر وہ نیوکلیئر انرجی تیار کرے تو ہمیں بھی پورا حق ہے۔ ہاں ہم تیاری کر کے رکھیں، ہاں تیاری کر کے رکھنی ہے، لوگ ڈرتے ہیں وقت ہاں تبھی ڈرتے ہیں، ورنہ تو ڈرتے نہیں۔ ہاں ختم کر چکا۔ صحیح بات ہے۔ اور یہ کہ توکل پہ کہا گیا ہے کہ توکل کرو، پہلے اپنا اٹھ اب ہاں توکل کرو، خالی توکل کر کے تو بیٹھے رہو تو اپنی کوئی سیفٹی نہ۔ وہ جب فرشتوں کی مدد آئی ہے بدر میں، وہ تو اصل میں یہ ہوتا ہے بدر میں کہ وہ تو آئے تھے نا قافلے کے لیے، انہیں یہ تو نہیں پتا تھا جنگوں نہیں، اس لیے نہیں، لیکن وہاں اللہ کی مدد فرشتوں کی آ گئی، کیونکہ ایمان ان کے اندر مضبوط ہے۔ ہمارے اندر ایمان کم ہے تو کم سے کم یہ تیاری تو رکھیں نا، جو کہا گیا ہمیں کہ ہم تیاری اس کے لیے مکمل کر لیں۔ تو یہ جو ہے نا کہ یہ لوگ آپ کو غمگین کرتے ہیں، جو جلدی کرتے ہیں کفر میں اور منہ سے آ کے باتیں ایسے کرتے ہیں، ان کے دل میں تو ایمان نہیں ہے۔ اور یہودی بھی، یعنی قریش، اہل قریش میں سے بھی، یہودی بھی، یہ آتے ہیں جاسوسی کے لیے۔ جب ملتے ہیں ایمان والوں سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں ہم تمہارے ساتھ، ادھر کے حالات ادھر، ادھر کے ادھر، تو یہ جاسوسی کے لیے آتے ہیں۔ اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ کلام کو اپنی جگہ سے بدلنے کی، یعنی اسی کے لیے آئے تھے نا جو ایک بڑے لوگ زنا کر دیا تو وہ چاہتے تھے اسے سزا وہ نہ دی جائے اور گدھے پہ سوار کر کے منہ کالا کا بس چکر لگوا دیں۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ دین اسلام چونکہ ذرا رحمت کا دین ہے، نبی وسلم کے بارے میں رحمت للعالمین، ان کی سزا کچھ ہلکی ہوگی۔ ان کے تھا ان کی تورات میں یہی سزا کہ رجم کرنا ہے، لیکن انہوں نے نا کہا کہ جاؤ، اپنا وفد بھیجا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے یہ مسئلہ پوچھو، اگر انہوں نے ہلکی سزا دی تو مان لینا، اگر یہی دیا تو نہ لینا۔ یعنی پہلے کہہ کے بھیجتے تھے کس طرح، انہیں چونکہ پتہ تھا ساری حقیقت کا۔ اور ایک عالم یہودی عالم ساتھ ہی تھا ان کے، جب انہوں نے کہا نا کہ اس نے یہ سزا بتا دیں، تو آپ نے ان کو اپنی کتاب لے کر آئے، جو اپنی کتاب لے کر آئے تو دکھانے اس وہاں ہاتھ رکھا ہوا، اسے کہا یہاں سے ہاتھ ہٹاؤ، تو وہاں یہ سزا آتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی جو نیت ہے نا، چونکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آزمائش چاہتے ہیں، ان کو ہدایت نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کر دے۔ اب یہ سوچیں، جب اللہ تعالیٰ نہ چاہے دل کو پاک کرنا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا کیا بنے گا؟ دل ہی تو ہے، جب پاک ہوا تو یہاں سے خیالات آگے جو ہے نا عمل میں آتے ہیں، کان آنکھوں کے ذریعے دل پہ اثر آتا ہے، پھر دل اس کا فیصلہ کرتا ہے نا۔ تو اس لیے ہم اپنے دلوں کو پاک کر لیں۔ اور یہ جھوٹ کے جاسوس ہے نا، وہ سود، حرام سے مراد یہاں زیادہ سود ہے، ویسے ہر حرام چیز جو ہے اس سے بھی مراد ہے، تو سود کھانے والے ہیں۔ اگر وہ آپ کے پاس جب آتے ہیں نا، یہی وفد آیا ہے، تو ان کے درمیان جب فیصلہ کریں یا اعراض کریں، یعنی آپ کو اختیار ہے، ضروری نہیں کہ آپ ضرور فیصلہ کریں، اگر فیصلہ کرنا ہے تو ان کے خواہشات کے پیچھے نہ لگنا، آپ ظالم ہو جاؤ گے۔ اصل میں یہ بتانا مقصد ہے، اگر آپ اعراض بھی کریں گے تو آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اگر فیصلہ کرنا ہے تو اللہ کے حکام کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساتھ فرما رہے ہیں کہ وہ آپ سے فیصلہ کیسے کروائیں گے، آ تو گئے ہیں آپ کے پاس، لیکن آپ کے فیصلوں کو کیسے مانیں گے؟ ان کے پاس تورات تو ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، تو اس سے پھر جاتے ہیں اپنی کتاب سے، جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں ہم اپنی کتابوں پر ایمان لائیں گے، باقیوں کا انکار کریں گے، تو اپنی کتاب پر ایمان لائے تم سے فیصلہ کیسے کروائیں گے؟ اس لیے ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے فیصلے قرآن و سنت سے کروانے ہیں، تیسرا ہمارا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب میں نے اور آپ نے قرآن و سنت کو اپنا لیا نا، پھر انشاءاللہ ہماری زندگیاں بہت آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اب دیکھ لیں 9واں پارہ، باجی فرق نہیں آئی؟ 9واں پہلے 13واں کرنا، کیا کرنا پہلے 13واں کرتے ہیں، انہوں نے یہ کھول کے رکھ دیے تھے، میں نے کہا شاید چلے 13واں پارہ دیکھ لیں پہلے، مجھے بھی ترتیب کرنا یاد نہیں۔ سورہ یوسف ہماری مکمل ہو گئی تھی الحمدللہ، الحمدللہ۔ سورۃ رعد آج ہم نے شروع کرنی ہے، سورۃ رعد کھول لیا نا سب نے؟ بسم اللہ۔ الف لام میم را، تلک آیات الکتاب، یہ احکام ہیں کتاب کے، یہ احکام ہیں کتاب کے۔ یہ کس کی ہے؟ اچھا،
बाजी कैसा आपने नहीं लिखना? अच्छा आप नहीं लिखते। अच्छा ये किस किस ने लिखना है? यह काम है किताब के। वल्लज़ी वही उन्जिला जो उतारी गई, इलैका आपकी तरफ, मिन रब्बिका आपके रब की तरफ से, अलहक हक है, वलाकिन और लेकिन, अक्सर नासी अक्सर लोग, ला युमिनून नहीं मान लाते। अल्लाहुल्लज़ी अल्लाह ताला वही ज़ात है, रफ़ा समावाती जिसने बुलंद किया आसमानों को, जिसने बुलंद किया आसमानों को, बग़ैर मदिन बग़ैर सतून के, तरौना तुम देखते हो उसको, सुम्मस्तवा अलल अर्श फिर कायम हो गया अर्श पर, और एक यहाँ जो आ जाएगा फिर मतवज्जे हुआ भी लिख लें, कायम हो गया है ना, मतवज्जे हुआ। जब इस तरह आ जाए ना कायम हुआ अर्श पर, उसके बाद आगे कुछ ना इस आसमान के बारे में, फिर कायम हुआ। जब आगे आ जाए मती किया तो फिर वो होगा मतवज्जे हुआ। वसखर शमसा और मुसखर किया, शमसा सूरज, वल कमर और चाँद को, कुल्लु यजरी हर एक चलता है, अजल मुसम्मा मुद्दत तक मुकर्ररा, युदब्बिरुल अम्र तदबीरें करता है काम की, युफ़स्सिरुल आयात तफसीर से बयान करते हैं अहकाम। यहाँ बल्कि निशानियाँ कर ले, तफसीर से बयान करते हैं निशानियाँ। लअल्लकुम ताकि तुम, बिलिकाई मुलाकात के साथ अपने रब की, तुमिनून यकीन रखो। हुवल्लज़ी और वही ज़ात है, मद्दल अर्ज़ जिसने फैलाया ज़मीन को, वजाल और बनाए, फ़ीहा इसमें, रवासिया मजबूत पहाड़, वनहारा और नहरें, वमिन कुल्ली समरात और हर तरह का फल, जाला फ़ीहा बनाए इसमें, ज़ौजैन इस्नैन जोड़े दो दो, युग़शिल लैल नहार ढाँप लेती है रात दिन को, इन्ना फ़ी ज़ालिका बेशक इसमें, लायातिन अलबत्ता निशानियाँ हैं, लिकौम यतफ़क्करून उस कौम के लिए जो गौर व फ़िक्र करती है। वफ़िल अर्ज़ी और ज़मीन में, कितने टुकड़े हैं, मुतजाविरातिन आपस में मिले हुए, वजन्नात और बागात, मिन अनाबिन अंगूरों के, वज़ारुन और खेती, व नखील और खजूर, सिनवान और गैर सिनवान आपस में मिलती जुलती,
آپس میں ملی ہوئی غیر صنوان اور نہ ملی ہوئی. جس کا پلایا جاتا ہے بماء واحد، پانی ایک ہی. ونفضل، اور ہم فضیلت دیتے ہیں بعض عن بعض، ان کے بعض کو بعض پر. بریکٹ میں لکھ لیں ایک دوسرے پر. پھلوں کو لی میووں میں اور مراد ہے ذائقوں میں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. بس اتنے ٹھیک. اچھا تشریح. یہ قرآن مجید کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ اس کتاب کے احکام ہے کہ جو اللہ نے آپ کی طرف اتاری وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، یعنی حق کو جانتے بوجھتے وہ انکار کرتے ہیں. یہ نہیں کہ حق کو پہچانتے نہیں ہیں، لیکن اکثریت ایسی ہے کہ وہ ایمان قبول نہیں کرتی. جس نے نازل کی وہ کون ہے؟ جس نے 7 آسمان تمہارے سامنے، یعنی صرف آسمان ذکر 7 آسمان بغیر ستون کے بنائے تم دیکھتے ہو. یعنی یہ تم سارا کچھ کائنات کی نشانیاں دیکھ کے بھی تم باقی باتوں پہ یقین کیوں نہیں رکھتے ہو کہ جو ذات یہ کرتی ہے سارا کچھ ہے. تو اس کے لیے کیا مشکل تھا کہ ایک انسان کو پیدا کر کے اس کی ہدایت کے بھی باقی صاحب کو اللہ نے ہدایت نہیں دی، ان کا مسخر کر لیا اپنے. انسان کو اختیار دے دیا نا، چونکہ راستہ دکھا دیا ہے ہدایت کا گمراہی کا، انسان کو اختیار دیا ہے. تو جب ان ساری نشانیوں کو دیکھ کے ہم اللہ کو کیوں نہیں پہچانتے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے؟ اگر اس نے مجھے پیدا کر کے میرے سارا نظام میرے لیے پھیلا دیا کائنات کا، سخر لکم ما فی الارض جميعا، زمین کی ہر چیز میرے مسخر کی ہے، تو پھر میں نے اللہ کے مسخر ہونے ہیں. یہ بات ہم نے بار بار اس کو رپیٹ کرنا ہے اپنے لیے، گھر میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کلاس میں بھی اس بات کو رپیٹ کرنا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کر زندگی گزارنی ہے. اگر خدا نہ تھا میں نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری تو میں نے سرکشی کی، وہی رات جو شیطان نے کیا وہی پھر میں نے کی. تو سرکشی پہ میں نہیں اترنا. اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا. پھر وہ عرش پر متوجہ ہو گیا یا قائم ہو گیا تو وہاں پھر سے سورج و چاند سب کچھ ہماری خدمت میں لگا دیا، آسمان پہ بھی جا کے عرش پہ قائم ہے. زمین آسمان اسی نے پیدا کیا، دونوں میں حکم اس کا چل رہا ہے. یہ نہیں کہ وہ عرش پر تو وہیں پہ اپنا حکم چلا رہا ہے. زمین آسمان یتنزل الامر بینہن، کہ ان کے درمیان وہ اپنے حکم نازل کرتا ہے. اس لیے اللہ ترجع الامور، سارے معاملے بھی اللہ کی طرف جائیں گے کیونکہ اللہ نے اتارے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے. اور وہ تفسیر سے اللہ تعالیٰ اس لیے بیان کرتا ہے نشانیاں تاکہ ملاقات کے ساتھ یقین رکھ لیں. یعنی جیسے یہ سارا کچھ تم یقین کرتے اللہ نے بنایا تو یقین رکھو کہ ایک دن اللہ کے سامنے اٹھ کے جانا ہے. اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے یہ کام کرنا. یہ تو بڑی بڑی اتنی جو اللہ نے چیزیں بنائی ہیں وہ تو بہت زیادہ بڑی ہیں تمہاری اس چیز سے جو تم خیال کرتے ہو دوبارہ اٹھنا مشکل ہے. تو ان چیزوں کو دیکھ کے پھر بھی تمہیں یقین نہیں آتا کہ تم اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے. اس نے زمین کو پھیلایا، اس میں مضبوط پہاڑ بھی بنا دیے، نہریں بھی بنا دی، ہر طرح کا پھل، ہر چیز کے جوڑے بنا دیے. روشنی اندھیرا، آسمان زمین، ہر چیز جو ہے اس کے جوڑے جوڑے ہیں. رات دن کو ڈھانپ لیتی ہے. اس میں نشانیاں اس قوم کی جو غور و فکر کرتی ہے. زمین میں ٹکڑے مختلف ہیں، آپس میں ملے ہوئے بھی ہیں. جو باغات ہیں انگوروں کے، کھیتی کھجور آپس میں ملی ہوئی ہیں، نہیں ملی ہوئی. پانی سب کو ایک ہی دیا جاتا ہے. زمین بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے. بیج اللہ نے جس طرح کہہ دیا، اللہ نے سمجھ دی انسان کو، اس کے اندر بیج بو دیتا ہے. یہی پیدائش انسان کی پیدائش کا حال ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرأیتم ما تمنون، تم نے دیکھا جو تم منی ٹپکاتے ہو، کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں؟ یعنی منی انسان سوچتا ہے مرد عورت کی آپس کی ہے، پیدا کس نے کی ہے؟ اور پھر اس منی کو یہ حکم دینا کہ رحم میں بچہ بن کے جائے. بعض اتنے سال شادی کو رہتے ہیں بچہ نہیں ہوتا، اور بعض اللہ نے کرم کرنا تو ایک دفعہ میں اللہ تعالیٰ کرم کر دیں. تو اسی طرح جس طرح یہ بیج کی مثال ہے، جو منی جو ہے بیج ہے اصل میں،
اس کے بعد وہ جو بنتا چلا جاتا ہے، اللہ نے جو جو مرلے رکھے ہیں وہ اس مرلے سے گزرتا ہے. اس طرح زمین میں جو فصل ہے، بیج ہے، جو جو اللہ نے مرلے رکھے ہیں اندر سے ایسے پہلے پھیلیں گی جڑیں، پھر ایسے ہوگا، پھر وہ مضبوط ایک جڑ بن کے پھر اوپر اٹھائے گا. اندر پہلے پھیلیں گی چھاری، پھر وہ مضبوط بنے گا، پھر اوپر جا کے پھر پھیلیں گی. اللہ کی قدرت ہے نا. اندر پھیلی تو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ جب ایک درخت کو نکالتے ہیں کبھی تو وہ دیکھتے ہیں ساری زمین پہ پھیلے ہوئے. ہمیں تو ایک ایسے نظر آتا ہے نا، اور نیچے کیسے ہو کے اکٹھی ہو کے پھر وہ مضبوط نہ بنتا ہے. تو اسی طرح انسان بھی جو ہے نا، اگر ہم چاہیں نا تو بہت نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں. زمین کی پیدائش اور انسان کی پیدائش بس ایک ہی ایک سسٹم ہے. صحیح بات ہے بھائی، ہر چیز کی پیدائش کا سلسلہ ایک ہی ہے. یہ مرغی سے انڈا، انڈے سے، یہ سارا اللہ کو پتہ ہے کیسے یہ سارا، لیکن طریقے مختلف ہیں. اللہ نے جس طرح رکھے ہیں اسی طرح، جو اللہ نے پیدائش کے انداز رکھا اسی طرح ہوگا، اس سے ہٹ کے نہیں ہوگا. ہم کوشش کر بھی لیں کچھ بھی وہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ذائقوں میں ایک دوسرے فضیلت دے دیتے ہیں. پانی بھی ایک ہے، بیج بھی وہی ہے، اسی زمین میں ہے، سورج دوسرا اللہ نے کیا، لیکن ذائقے مختلف ہیں، شکلیں بھی مختلف ہیں، ذائقے بھی مختلف ہیں. اس میں نشانی اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بس ان نشانیوں سے نا اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کرا دے. جس دن مجھے اور آپ کو اللہ کی پہچان ہو گئی نا، ہم کامیاب ہو گئے انشاءاللہ. اب نامہ پارہ دیکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الملأ الذین، کہا سرداروں نے ان لوگوں کے، آپ ساتھ عربی پہ غور کریں، کہا سرداروں نے ان لوگوں کے، نستکبروا، جنہوں نے تکبر کیا. آپ باجی نصرت پارہ نہیں آپ لاتی ہوتی ساتھ والا، لاتی ہوتی ہیں کہ نہیں؟ اچھا لکھنے کے لیے یہ تو آپ کے لکھے ہوئے پارے ہیں، وہ لیں تو زیادہ اچھا ہے. مطلب صحیح ہوگا نا. ہاں، من قومی، اس کی قوم میں سے. ہاں پتہ نہیں، مجھے نہیں خیال آیا ہوگا. اس کی قوم میں سے. لنخرجنک، البتہ ہم ضرور نکال دیں گے تجھ کو. آپ نہیں لکھ رہی ہو کسی کا باجی، لکھوانا نہیں. اور لکھ بھی کیسے رہی ہیں ہاتھ میں پکڑ کے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ان کا چھوٹے گا بہت زیادہ. چلیں، البتہ ہم ضرور نکال دیں گے تجھ کو. یا شعیب، اے شعیب. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے معاک تیرے ساتھ. من قریتنا، اپنی بستی سے. اور لتعودن، یا البتہ تم ضرور لوٹ آؤ گے. یا البتہ تم ضرور لوٹ آؤ گے. فی ملتنا، ہمارے مذہب میں. ہمارے مذہب میں. کالا، کہا، یعنی حضرت شعیب نے کہا، اولو کنہ کارہین، کیا اور اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہوں. کیا اور اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہوں. قد افترینا، تحقیق ہم نے باندھا. تحقیق ہم نے باندھا اللہ، اللہ تعالیٰ پر. کذباً، جھوٹ. ان ندنا، اگر ہم لوٹ آئیں. فی ملتکم، تمہارے مذہب میں. لوٹ آئیں تمہارے مذہب میں. بعد اس کے. اذ نجانا اللہ، جب نجات دے دی ہم کو اللہ تعالیٰ نے. جب نجات دے دی ہم کو اللہ تعالیٰ نے. منہا، اس سے. وما یکون لنا، اور نہیں ہے ہمارے لیے. ان نعود فیہا، کہ ہم لوٹ آئیں اس میں. الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ. مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ. ربنا، جو ہمارا رب ہے. وسیع ہے ربنا، ہمارے رب کا.
کل شین علم، ہر چیز کا علم، ہر چیز کا علم. اللہ توکلنا، اللہ تعالیٰ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا. ربنا افتح بیننا و بین قومنا، اے رب ہمارے فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اور درمیان ہماری قوم کے، بالحق کی، حق کے ساتھ، حق کے ساتھ. وانت خیر الفاتحین، اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. وقال الملأ الذین کفروا، کہا سرداروں نے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، کہا سرداروں نے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا. من قومی، اس کی قوم میں سے، لئن اتبعتم شعیبا، البتہ اگر تم نے پیروی کی شعیب علیہ السلام کی، انکم اذا لخاسرون، بے شک تم اس وقت البتہ نقصان اٹھانے والے ہوگے، بے شک تم اس وقت البتہ نقصان اٹھانے والے ہوگے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، پس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے، پس وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے. الذین کذبوا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو. کَأَن لَّمْ یغنوا فیہا، گویا کہ وہ نہیں آباد ہوئے اس میں، گویا کہ نہیں وہ آباد ہوئے اس میں. الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو. جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو، کانوا هم الخاسرین، وہ ہو گئے نقصان اٹھانے والے، وہ ہو گئے نقصان اٹھانے والے. فتولی عنہم، پس وہ لوٹ گیا ان سے. وقال، اور کہا، یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم، تحقیق میں نے پہنچا دی ہے تم کو، تحقیق میں نے پہنچا دی ہے تم کو، رسالات ربی، پیغامات اپنے رب کے. ونصحت لکم، اور خیر خواہی کی تمہاری. نصیحت کی بھی کہہ سکتے ہو، نصیحت کی تم کو، نصیحت خیر خواہی ہوتی ہے نا. فکیفا، پس کیسے ہو، پس کیسے ہو، آسا، غم، اللہ قوم کافرین، قوم کافر پر. وما ارسلنا فی قریۃ، نہیں ہم نے بھیجا کسی بستی میں، نہیں ہم نے بھیجا کسی بستی میں، من نبیین، کوئی نبی، الا اخذنا، مگر ہم نے پکڑ لیا،
मगर हमने पकड़ लिया अहलहा उसके रहने वालों को बिलबासाई साथ तंगी के वज़र्राई और तकलीफ़ के लालम यज़र्राऊन शायद कि वो गिड़गिड़ाएं ताकि भी आ जाएगा ताकि वो गिड़गिड़ाएं और शायद के भी आता है शायद कि वो गिड़गिड़ाएं सुम्मा बदलना फिर हमने बदल दिया मकान सय्यती जगह बुराई की हसनता अच्छाई के साथ जगह बुराई के साथ अच्छाई के हत्ता फ़ाओ यहाँ तक कि वह हद से बढ़ गए वकालो उन्होंने कहा कद मस्सा आबाना तहकीक छुई हमारे आबाइदाद को ज़र्राउ तकलीफ़ बसर्रा और खुशहाली फ़अख़ज़नाहुम पस हमने पकड़ लिया उनको बग़ततन अचानक वहुम ला यशऊरून और वह शऊर नहीं रखते थे वलो अन्ना अहलल कुरा अगर ये कि बस्ती वाले आमन ईमान ले आते वत्तक़ौ और परहेज़गारी करते लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा अलबत्ता हम खोल देते उन पर बरकतें आसमान की वल-अर्ज़ और ज़मीन की वलाकिन कज़्ज़बू लेकिन उन्होंने जुटलाया फ़अख़ज़नाहुम बस हमने पकड़ लिया उनको बिमा कानू यक्सिबून इस वजह से जो वो कमाते थे क्या हुआ ये इतने मोटे मोटे लफ्ज़ वाला पारा इनके भी 3 सफ़े हुए हैं इस पारे के ये भी तरह इसके 3 सफ़े हुए हैं ये मोटे मोटे हैं ना वो भी मोटे हैं ये इनके 3 सफ़े हुए हैं तो मैं तो रुकू करना दूसरा 4 ही दूसरा कुछ छोटा सा मैंने कहा पूरा कर दूँ चलें अभी आप 1-2 दिन राज करोगे उसके बाद नहीं मेरा ख्याल था कि आप दोहरा कुरान में इसको जारी रखोगे लेकिन बाजी फ़र्ज़ का नहीं बाजी पूरे 8वें पारे का हमारा टेस्ट ले लेना छुट्टियों के बाद तो फिर हम 9वां तब शुरू करेंगे मैंने करवा तो दिया शुरू असल में आपका और इनका ग्रुप जब एक हो जाएगा ना तो फ़ायदा हो जाएगा अगर नई क्लास की ओर शुरू हो जाती है जैसे उन्होंने कहा था 2-4 ने कि हमने आना है तो आएंगे तो वो खैर मैं ज़िम्मा तो लगाऊंगी किसी ना किसी का तो लेकिन फिर हम ज़रा ज़्यादा ग्रुप आना मुझे देखें तो जो याद ही ना था कि पहले वो पारा कराना है पहले ये करवाना है तो ज़हन फिर तीनों में फैल जाता है ना वो ज़रा हाँ तो एक हो जाएगा इंशाल्लाह लेकिन आपको जल्दी दौड़ना होगा इनको मैं थोड़ा पीछे रखूँगी हमें दौड़ना होगा पीछे जो रिवीजन वाले हैं छठे सवाल उनको ज़्यादा आप इधर आप मिलें दोबारा करना चाहिए चलें मैं भी यही कह रही थी मैडम चलें फिर मैं छठा ज़्यादा कर दूँगी ये ठीक है फिर ये 2 हो जाएंगे चलें हमने तो पहली दफा करना है ना फ़र्क वैसे बराबर ही है पारों का उधर 12वां चल रहा है ना नहीं 13वां ये 9वां है
تو ادھر چھٹا آپ کا کتنا چھٹا ختم ہو ہمارا چھٹا ہو گیا تقریباً. ہونے والا ختم پھر 7واں 8واں 9واں پھر آپ ملو گے آپ ہاں جی میڈم. یہ ملے گا انہوں نے بھی تو زیادہ لینا ہے نا. یہی ہو گیا نا ہاں ہم تو پہلی دفعہ پڑھے, ہم تو تھوڑا آپ کی رویہ ہے ہماری اسپیڈ نہیں ہے. چھٹے پارے کی رویہ ہے میں 13ویں کی بات کر رہی ہاں وہی نا یہ اسپیڈ چلے گی یہ والی چھٹے پارے کی اسپیڈ چلے گی اور تھوڑی آپ کی بھی ان سے زیادہ چلے گی تھوڑی یا برابر کر لیں گے دونوں کا خیر ہاں جب ہاں 5-6 آیتیں دیں گے تاکہ ہم ان کو ایک دفعہ پہلی دفعہ تو اچھی طرح کریں نا اس کو چلیں یاد کریں. ہمارا تقریباً لیکن نا پارے بھی تو موٹے لفظ والے پارے کا مسئلہ بھی بڑا زیادہ نا ان کے ہو گیا 1 2 3 اور چوتھا صفحہ اور ان کے ابھی 3 بھی پورے نہیں تیسرا ہے ہاں 1 2 3 چوتھا ہے. ہاں تو ابھی نہیں نا ہوا یہ یہاں تک ہی ہوا ہے نا بس 8 آیتیں ہو گئی. یہاں کیا ہو گیا آپ کو یہاں تک ہوا صرف چوتھا شروع ہوا ہے انبیاء علیہ السلام کی جو ہے ہاں وہ ہاں وہ آسان ہو اس میں زیادہ چل سکتے ہیں. ہاں اس میں زیادہ احکامات والی ہوں گی یہ سمجھنا ہاں ہاں وہ تھوڑی سی بہت ضروری کوئی نہیں انشاءاللہ کریں گے ہم انشاءاللہ. مشکل ہے, باقی تو وہی روٹین ہو رہی ہے. یعنی اس میں بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ کیسے نبیوں کو دھمکی دیتے ہیں کہ تم بعد آ جاؤ تبلیغ کرنے سے ورنہ تمہیں عذاب پہنچ جائے گا, ہمارے مذہب میں واپس آ جائے. اور رسول بھی کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے, یعنی وہی بات کہ تم وہ بات کو جو تم کرتے نہیں ہو اللہ کے ناراضگی کی بات ہے, تو جو نبی کہتے ہیں پھر اس پہ عمل بھی کر کے دکھاتے ہیں نا اصل چیز. بس اب نبی دب گئے. ہاں دب گئے تو اللہ تعالیٰ ایک دم سے یہی ہوتا ہے دین. اسی طرح دین نے غالب آنے اب یہی لگ رہا ہے دین مغلوب ہے, ہم جو عمل کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو رہا. تو اسی نسل سے جو ہم اس وقت ہیں نا کہ وہ اس طرح کر رہے ہیں, اللہ نے ان کا ہی دل پلٹ دینے ایک دم. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی میں دکھا دیں. لکھا ہوا ہے جی اس بارہ سارا لکھا ہوا ہے. کیسے لکھا ہوا ہے؟ یہ تو مجھے ملا ہے نا تو میں نے آج دیکھا ہے اور شروع میں نہیں ہے, یہ تو اللہ نے لکھ لی ہے. چلیں جی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ بس وہی بات ہے اب ایک دفعہ نئے سرے سے کلاس چکے شروع کر کے بیٹھے ہیں تو اچھے ارادے کے ساتھ بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم انس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین آمین. ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرتہ.